آج ہم جس ہستی کی بات کرنے والے ہیں انہیں اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی خاص اور طاقتور لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ابو عبیدہ ابن الجراح کی، ایک ایسی کہانی جو ایمان، قربانی اور لیڈرشپ کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھے جنہیں ایک پوری امت کا محافظ یعنی امین الامہ کہا گیا؟ یہ کوئی عام خطاب نہیں تھا، یہ بھروسے اور اعتماد کی سب سے اونچی سند تھی۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آخر ان کی زندگی میں ایسے انتہائی قدم کیوں شامل تھے؟ ایک ایسی کہانی جس میں ایمان کی خاطر اپنے والد سے ٹکراؤ، اپنے رہبر کے لیے ناقابل یقین تکلیف برداشت کرنا اور بے پناہ طاقت کے باوجود انتہائی سادگی سے رہنا شامل ہے۔ یہ لقب امین الامہ خود پیغمبر اسلام نے عطا کیا تھا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس نے ابو عبیدہ کو تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ یہ اس بے مثال اعتماد کی نشانی تھا جو ان پر کیا جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں ان کی زندگی کے پہلے اور شاید سب سے کٹھن امتحان کی طرف۔ یہ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ میں پیش آیا جہاں عقیدے اور خون کے رشتے کے درمیان انتخاب کرنا پڑا۔ ذرا تصور کریں، جنگ بدر کا میدان ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ابو عبیدہ دشمن کی صفوں میں لڑ رہے ہیں، لیکن اسی دوران انہیں ایک ایسے ذاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایک دم سے ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ ان کے اپنے والد عبداللہ جو مخالف فوج کا حصہ تھے بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ ہر بار کترا کر نکل جاتے، اپنے والد سے لڑنے سے بچتے رہے، لیکن آخر کار ایک لمحہ ایسا آیا جب ان کے والد نے تمام راستے بند کر دیے اور انہیں اپنے عقیدے اور اپنے والد میں سے کسی ایک کو چننا پڑا، اور انہوں نے اپنے عقیدے کا انتخاب کیا۔ اور ان کے اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق قرآن کی یہ آیت اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ ایک طرح سے ان کے فیصلے پر ایک آسمانی مہر تھی کہ ایمان سے وفاداری ہر رشتے سے بالاتر ہے۔ یہ تو تھا ایمان کا امتحان۔ اب دیکھتے ہیں عقیدت کا ایک اور رنگ، جہاں انہوں نے اپنی ذات پر اپنے رہبر کو ترجیح دی۔ اب ہم جنگ احد میں ہیں۔ حالات مسلمانوں کے لیے بہت نازک ہیں۔ پیغمبر اسلام خود زخمی ہو چکے ہیں، اور یہیں ابو عبیدہ کی عقیدت کا ایک اور امتحان سامنے آیا، ایک ایسا امتحان جو جسمانی درد اور ذاتی قربانی کا تھا۔ سوچ کر دیکھیں، پیغمبر اسلام کے چہرے میں زرہ کے 2 حلقے پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی اوزار استعمال کرنے سے زخم اور گہرا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ابو عبیدہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دانتوں سے، جی ہاں اپنے دانتوں سے ایک حلقہ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ اس کوشش میں ان کا اپنا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بنا ایک لمحہ سوچے وہ دوسرے حلقے کے لیے بھی یہی کرتے ہیں اور اپنا دوسرا دانت بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اور ان کی اس قربانی کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کا اندازہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے اس جملے سے ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ ان لوگوں میں بہترین ہیں جن کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بے مثال عقیدت کا کھلا اعتراف تھا۔ ان کی کہانی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، خاص طور پر جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کی زندگی میں طاقت اور سادگی کا ایک حیران کن امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذرا یہ تضاد دیکھیں، ایک طرف وہ شام جیسے امیر ترین اور وسیع صوبے کے گورنر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی ملکیت کیا ہے؟ جب خلیفہ وقت ان کے گھر گئے تو وہاں کیا ملا؟ ایک تلوار، ایک ڈھال اور پانی کا ایک پیالہ، بس۔ وہ کھجور کے پتوں سے بنی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ اور اسی سادگی کو دیکھ کر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا، دنیا نے ہم سب کو بدل دیا سوائے تمہارے اے ابو عبیدہ۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عہدہ اور دولت ان کے اصولوں کو بدل نہیں سکے۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری امتحان کی طرف آتے ہیں۔ یہ امتحان تھا قیادت کا اور اصولوں پر ڈٹ جانے کا، ایک مہلک وبا کے سامنے۔ ہوا یہ کہ 18 ہجری میں شام میں طاعون کی ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی۔ خلیفہ عمر نے فوراً حکم بھیجا کہ ابو عبیدہ مدینہ آ جائیں تاکہ انہیں وبا سے بچایا جا سکے، لیکن انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں اپنے سپاہیوں کو اس حال میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور وہیں رہے، یہاں تک کہ خود بھی اسی وبا کا شکار ہو گئے۔ اور یہ کوئی معمولی آفت نہیں تھی۔ اس وبا نے ابو عبیدہ کی فوج کے تقریباً 25,000 سپاہیوں کی جان لے لی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کے سامنے ڈٹ جانا اور اپنی فوج کو نہ چھوڑنا، یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید یہیں سے ان کی لافانی میراث کی ایک نئی اور بہت ہی عجیب داستان شروع ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک انسان اور 2 قبریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں،
ان کی اصل قبر تو آرڈن میں ہے، لیکن پھر صدیوں بعد مشہور فاتح امیر تیمور، جو ان کے بہت بڑے عقیدت مند تھے، وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے قبر کی حالت دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ وہاں سے کچھ مٹی اور تبرکات لے کر ازبکستان آئے اور وہاں ان کے نام پر ایک شاندار مزار بنوایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا اثر صدیوں اور سلطنتوں سے بھی بڑا تھا۔ لیکن شاید سب سے بڑی گواہی ان کے کردار کی خلیفہ عمر کے آخری الفاظ میں ملتی ہے۔ بستر مرگ پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو وہ بغیر کسی سے مشورہ کیے انہیں اپنا جانشین بنا دیتے۔ یہ وہ اعتماد تھا جو ان کے ساتھی ان پر کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایسی کیسی زندگی گزاری جائے کہ اس کی میراث اتنی طاقتور ہو کہ صدیاں بیت جائیں، سلطنتیں بدل جائیں، لیکن لوگ اسے اپنانا چاہیں۔ ابو عبیدہ کی کہانی ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔